اللہ کے ولی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو جمع کر کے انہیں درس دیتے۔ آپ کا درس تصوف ہوتا، یعنی اپنے شاگردوں اور مریدوں کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے فضائل کے تعلق سے بتایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کے درس میں اس دور کے بہت بڑے فلسفی ابو علی سینا بھی آتے۔ ابو علی سینا اپنے دور کے بہت مشہور فلسفی اور ساتھ ہی سائنسدان تھے۔ آپ نے تب تک بہت ساری کتابیں سائنس پر اور فلسفے پر لکھی تھی۔ ایک مرتبہ وہ آ کر ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ دیوار پر اللہ کا نام لکھتے ہیں اور اپنے شاگردوں اور مریدوں کو اللہ کے نام کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایسا پاک و صاف فرما دیتا ہے کہ وہ شیطانی وسوسات سے بچ جاتا ہے، اور اللہ کے نام کے ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو نور عطا فرماتا ہے، اور ذکر اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی ہر پریشانی کو دور فرماتا ہے، اس کی تمام مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ ابو علی سینا نے جب یہ سنا تو ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام کمالات کا جامع ہے، یعنی تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، لیکن نام سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف نام لے تو نام لینے سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ابو علی سینا نے یہ سوال ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء اور صوفیاء کے طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ابو علی سینا فلسفی تھے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ابو علی سینا نے اپنے اعتبار سے یہ کہا، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لے لے، اور دوا لینے کے بعد وہ دوا کا استعمال نہ کرے بلکہ صرف دوا کو ہاتھ میں رکھ لے، تو اس سے بھلا اس کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ اگر کوئی بندہ پیاسا ہو اور وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لے لے، یا صرف پانی 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 کرنا شروع کر دے، تو اس کی پیاس کہاں بجھنے والی ہے؟ اگر ایک آدمی بھوکا ہو اور وہ کھانا سامنے رکھ کر بیٹھ جائے، صرف کھانا دیکھتا رہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر صرف کھانا کھانا زبان سے کہتا رہے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ بنا کھانا کھائے اس کی بھوک مٹنا نہیں، بنا پانی پیے اس کی پیاس بجھنا نہیں، بنا دوا کو کھائے اس کا مرض دور ہونا نہیں۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کمالات کا جامع ہے، لیکن آپ یہ جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کا نام لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو نور عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں بھلا اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس پر ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو علی سینا کی طرف دیکھا اور دیکھ کر آپ نے فرمایا، میں تجھ سے بات نہیں کرتا، تو گدھا ہے۔ جیسے ہی آپ نے بڑے مجمع کے سامنے ابو علی سینا کو گدھا کہا، ابو علی سینا کو بڑا غصہ آیا، لیکن ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ کے ولی تھے، لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ابو علی سینا نے اپنے غصے کو اندر ہی اندر دبانے کی کوشش کی کہ میں بڑے مجمع کے سامنے بھلا انہیں کیا کہوں، انہوں نے میرا ذرا بھی لحاظ نہ رکھا، بڑے مجمع کے سامنے مجھے گدھا کہہ دیا۔ اگر میں کچھ ان کے بارے میں کہوں گا تو ظاہر ہے کہ اس سے ان کو برا لگے گا، اور جو یہاں ان کے لوگ موجود ہیں انہیں بھی برا لگے گا۔ یہ سوچ کر ابو علی سینا نے اپنے غصے کو اندر ہی اندر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ جب غصے کو دبانے کی کوشش کی تو نتیجہ یہ ہوا، ان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، یعنی بہت غصہ آیا تھا، جس کی وجہ سے چہرہ غصے میں تمتمانے لگا اور لال ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ابو علی سینا کو پسینہ بہنے لگا۔ جب ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو علی سینا کی اس کیفیت کو دیکھا تو آپ نے ابو علی سینا سے مخاطب ہو کر کہا، ابو علی کیا ہوا؟ اچانک تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ اچانک تمہیں پسینہ کیوں بہنے لگا؟ اس پر ابو علی سینا نے ادب کے ساتھ کہا،
آپ نے بڑے مجمع کے سامنے میرا ذرا بھی لحاظ نہ رکھا. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا, آپ کے پاس جواب نہیں تھا, آپ منع کر دیتے, لیکن آپ نے تو مجھے صاف صاف گدھا کہہ دیا. آپ کے یہ کہنے پر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور مجھے غصہ بھی آیا. اس غصے کو میں نے جب ضبط کرنے کی کوشش کی تو اسی غصے کی وجہ سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا اور مجھے پسینہ بہنے لگا. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی مسکرائے اور فرماتے ہیں, امید ہے کہ اب تمہیں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس پر ابو علی سینا نے کہا, کون سی بات؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھا. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, تم اطمینان کے ساتھ میرے درس میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے جب تمہیں گدھا کہا تو گدھا کہتے ہی تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا اور تمہارے جسم سے غصے کی وجہ سے پسینہ چھوٹنے لگا. ذرا بتاؤ, جب میں نے لفظ گدھا تمہارے تعلق سے کہا, گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کتنا اثر رکھتا ہوگا, کتنی طاقت رکھتا ہوگا. میں نے تمہیں گدھا کہا, تمہاری ساری کیفیت بدل گئی. اسی طرح سے جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا اثر بھی اس بندے کے دل پر, اس کے وجود پر, اس کے چہرے پر, اس کے اخلاق و کردار پر ظاہر ہوتا ہے. جب لفظ گدھا کا تجھ پر اتنا اثر ہوا تو ظاہر ہے کہ لفظ اللہ کا بندے پر کتنا اثر ہوتا ہوگا. اگر تو آزمانا چاہتا ہے, اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے. یقیناً اللہ کا ذکر دلوں کا قرار ہے. اللہ کا ذکر ہر پریشانی سے نجات کا سبب ہے. اللہ کا ذکر رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. اللہ کا ذکر قبر کے اندر عذاب سے بچانے کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اپنا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو دونوں جہان میں مالا مال فرمائے. اللہ ہمیں لا یعنی باتوں سے, فضول باتوں سے بچائے اور خیر کی باتیں کرنے, اچھی اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین.